ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں اپنے فال سیمسٹر کے لیے داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام ریگولر ڈگری پروگرام جو ورچوئل یونیورسٹی آفر کرتی ہے ان تمام میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 سپتمبر 2021 رات 12 بجے تک ہے۔ صرف اور صرف آن لائن فارم ہی ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ اس دفعہ فال سیمسٹر 2021 میں ورچوئل یونیورسٹی ایک نئی آپشن کے ساتھ بھی بی ایس پروگرام میں داخلہ دینے جا رہی ہے۔ یہ آپشن ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے پہلے سے 2 سال کا BA BSc یا ایسوسیٹ ڈگری پاس کر رکھی ہے۔ ایسے بچے جو 2 سال یعنی 14 سال کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور وہ 16 سال کی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں بی ایس پروگرام کی صورت میں، تو وہ بچے بھی اس دفعہ ورچوئل یونیورسٹی کے آن لائن ایڈمیشن فارم پر کر سکتے ہیں۔ وہ بچے کیا کریں گے کہ ایک نارمل فارم جب وہ جمع کر رہے ہوں گے تو آخر میں ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا، کیا آپ کورس ایگزمپشن یا انٹری روٹ کے تھرو داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں فارم کے اندر آپ کو 3 آپشن نظر آئیں گی۔ نو کی آپشن ہے، پھر ایک ہے کہ کورس ایگزمپشن ود انکمپلیٹ پروگرام، اور تھرڈ ریڈیو بٹن ہوگا کہ انٹری روٹ اور کورس ایگزمپشن ود کمپلیٹ ڈگری۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے سے 2 سال کی BA BSc ڈگری مکمل کر رکھی ہے تو تھرڈ آپشن کو آپ کلک کرتے ہوئے آپ اپنا فارم سبمٹ کرائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ نارمل ایڈمیشن فیس ہے جو 500 روپیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آپشن کے لیے آپ کو 1000 روپیہ اضافی جمع کرانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا اور ان کا امتحان مکمل ہو چکا ہے تو وہ بھی بچے ہوپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ فارم کو بھرتے وقت ہر چیز کو اچھی طرح جانچ لیں، تب جا کر آپ اپنا فارم جمع کروائیں۔ اب مزید آگے جا کر آپ کو ویڈیو میں سٹیپ وائز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے آن لائن ایڈمیشن فارم کیسے پر کرنا ہے۔ ہم آپ کو ورچوئل یونیورسٹی میں آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول لیجئے www.vu.edu.pk۔ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ پر موجود ایڈمیشنز کے مینیو میں اپلائی آن لائن پر کلک کر کے بھی آپ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی تمام ایڈمیشنز صرف آن لائن کروا رہی ہے۔ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہوتے ہی آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا۔ آپ کو رائٹ سائڈ پر کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ایڈمیشن کے حوالے سے متعلقہ انفارمیشن فراہم کریں گے۔ لیفٹ سائڈ سے ایگزسٹنگ یوزر کے سیکشن سے آپ کو لاگ ان کر کے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو نیچے نیو رجسٹریشن کے سیکشن میں آئیے۔ یہاں پہلے اپنی نیشنلٹی اور نام انٹر کیجئے، اس کے بعد اپنا CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کیجئے۔ CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجئے کیونکہ یہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ یہ CNIC یا بے فارم نمبر آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اپنے والد، والدہ یا خاندانی سربراہ کا CNIC مت انٹر کریں۔ بعد ازاں اگر یہاں انٹر کیا گیا CNIC یا بے فارم نمبر آپ کے کوائف کے ساتھ میچ نہ ہوا تو آپ کا فارم ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ای میل ایڈریس نہیں بنایا تو نیچے دیا گیا کریٹ این ای میل اکاؤنٹ کا لنک آپ کو جی میل پر لے جائے گا، جس کے ذریعے آپ ایک نیا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں۔ جب آپ ای میل ایڈریس بنا چکیں تو یہاں پر وہ ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو بھی پاس ورڈ رکھنا چاہیں وہ انٹر کیجئے۔ یہ پاس ورڈ منیمم 8 اور میکسیمم 20 کیریکٹرز کا ہونا چاہیے اور اس میں ایک اپر، ایک لوور، ایک نیومیرک اور ایک اسپیشل کیریکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر ایک پاس ورڈ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائن اپ پر کلک کیجئے۔
साइन अप पर क्लिक करते ही आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आएगा और जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करते हुए एंटर किया था उस पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल को खोलने पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक नजर आएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस पर आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने का मैसेज नजर आएगा। अब वापस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आइए और यहाँ पर अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर एंटर कीजिए। जो पासवर्ड आपने रजिस्टर करते हुए मखसूस किया था वो एंटर कीजिए और साइन इन कीजिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगॉट योर पासवर्ड का लिंक इस्तेमाल करते हुए आप अपना पासवर्ड दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करने से आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको होम का लिंक नजर आ रहा होगा। किसी भी सेक्शन से वापस इस पेज पर आने के लिए आप होम का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। माय एप्लीकेशंस के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस का लिंक नजर आ रहा होगा। इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के मुतालिक तमाम हिदायत इंग्लिश और उर्दू वर्जन्स में फराहम की गई हैं। इसके बाद आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस लिंक पर क्लिक करके आप दाखिले के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एडमिशन फॉर्म खुल चुका है जिसमें आपको कुछ सेक्शंस नजर आ रहे हैं। इस पेज पर आपको 6 सेक्शंस नजर आ रहे हैं। इनमें से हर सेक्शन में मुतल्लका इंफॉर्मेशन फराहम करने से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब हम पहले सेक्शन प्रोग्राम सिलेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन में सबसे पहले आप स्टडी फ्रॉम की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो विद इन पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आउटसाइड पाकिस्तान की ऑप्शन सिलेक्ट करें। आउटसाइड पाकिस्तान की ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें इम्तिहान देने के तरीके से मुतालिक तमाम कवायद व ज़वाबित दर्ज हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पाकिस्तान में मुकीम हैं तो ये ऑप्शन मत सिलेक्ट करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के चंद डिग्री प्रोग्राम्स, बिलखुसूस बायोलॉजिकल साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम्स सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम लोगों को ही ऑफर किए जाते हैं। इस वक्त हम फॉर्म में विद इन पाकिस्तान की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम के सेक्शन से अपना मुकर्रर करदा डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करें। डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए। अब स्टडी एट के सेक्शन में अपनी सहूलत के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एट होम और वर्चुअल कैंपस। याद रखें, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपकी फीस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम ऑप्शंस का फी स्ट्रक्चर यकसां है और तमाम ऑप्शंस को एक ही फी चार्ज होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ अच्छी कनेक्टिविटी यानी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आप स्टडी एट होम की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सहूलियात मौजूद नहीं है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई भी कैंपस जो आपके करीब तरीन हो सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस की 2 कैटेगरीज हैं। एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओन कैंपस, जिसमें ये सहूलियात आप तब भी ले सकते हैं अगर आपका स्टेटस एट होम है। ताहम दूसरी कैटेगरी प्राइवेट वर्चुअल कैंपस में आप ये फैसिलिटी स्टडी एट होम के स्टेटस के साथ नहीं ले सकेंगे। लिहाजा अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कैंपस में ये सहूलत लेना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना शहर सिलेक्ट कीजिए। शहर सिलेक्ट करने के बाद प्रेफर्ड कैंपस के ड्रॉप डाउन मेन्यू से इस शहर में मौजूद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस की फहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर अपना प्रेफर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट ऑफ वर्चुअल कैंपसेस सिलेक्ट करके आप वीयू के तमाम कैंपसेस की फहरिस्त और मैप पर इनकी लोकेशन देख सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन के बाद नीचे मौजूद कैमरे के आइकॉन पर क्लिक करके
مخصوص کیمپس کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم فارم کے دوسرے سیکشن پرسنل انفارمیشن کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر کینڈیڈیٹ انفارمیشن میں اپنا پورا نام، جینڈر، تاریخ پیدائش، نیشنلٹی اور اپنا موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگر آپ پہلے بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو یہاں موجود خانے میں اولڈ وی یو اسٹوڈنٹ آئی ڈی انٹر کیجیے۔ اولڈ وی یو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے بعد اپنے ملک اور پھر اپنے شہر کا نام سلیکٹ کیجیے۔ اس فارم کو پر کرتے ہوئے ساری انفارمیشن احتیاط سے پر کریں، کیونکہ بعد ازاں کسی بھی قواعد کی درستگی کے لیے یونیورسٹی آپ سے چارج وصول کرے گی۔ اضافی چارجز سے بچنے کے لیے اپنا نام بشمول سپیلنگز، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور دوسرے قواعد اپنی میٹرک کی سند کے مطابق پر کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے فادر یا گارڈین کی انفارمیشن فراہم کریں گے۔ یہاں پر اپنے والد یا گارڈین کا نام، ان کا CNIC اور موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگلا سیکشن کانٹیکٹ انفارمیشن کا ہے، جہاں سب سے پہلے آپ اپنے ملک کا نام اور پھر شہر کا نام سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنا عارضی اور مستقل پتہ فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکشن میں آپ کو اپنی تعلیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سیکشن میں آپ اپنی اسناد، ڈگریز یا سرٹیفکیٹس پر دیے گئے مارکس ہی انٹر کریں گے۔ غلط مارکس انٹر کرنے کی صورت میں آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ وہ طلباء جو اپنے FA FAC یعنی انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے منتظر ہیں، رزلٹ اویٹنگ کی آپشن سلیکٹ کریں اور متعلقہ انفارمیشن فل کریں۔ نیکسٹ سیکشن پروفیشنل ایجوکیشن کا ہے، جس میں اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے تو وہ انٹر کیجیے۔ اگلے سیکشن میں آپ کو اپنی امپلائمنٹ کے حوالے سے انفارمیشن فراہم کرنی ہے۔ ادرس کے سیکشن میں آپ کو کچھ دیگر معلومات فراہم کرنی ہے۔ ہاؤ ڈیڈ یو فرسٹ نو اباؤٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں متعلقہ آپشن سلیکٹ کیجیے کہ آپ کو سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ اگر آپ شہداء کے لواحقین میں شامل ہیں تو یہاں موجود آئیکن پر کلک کر کے شہداء کنسیشن کے لیے متعلقہ فارم، ریکمنڈیشن لیٹر اور ایفیڈیوٹ جمع کرائیں۔ اس کے بعد سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم ایڈمیشن فارم کے تیسرے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یس کا آپشن سلیکٹ کر کے نیچے دیے گئے فارم کو پر کیجیے۔ یاد رہے کہ آپ کو یہ اسکالرشپ صرف اس صورت میں مل سکتی ہے اگر آپ اس کا فارم اپنے ایڈمیشن فارم کے ساتھ جمع کرائیں گے۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان شہداء کے بچوں اور بیوہ کو بھی فی کنسیشن فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پر اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو نو کا آپشن سلیکٹ کیجیے اور سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر دیجیے۔ اب ہم فارم کے چوتھے حصے پر آ چکے ہیں۔ اگر آپ کورس ایگزیمپشن یا کریڈٹ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو متعلقہ آپشن سلیکٹ کیجیے۔ وہ طلباء جو پہلے سے 2 سال کے ڈگری پروگرام یعنی BA BSc کا امتحان پاس کر چکے ہیں اور اپنی تعلیم 16 سال تک لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی انٹری آپشن کے ساتھ BS پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کو چاہیے کہ فارم کے اس حصے میں تیسری آپشن کو سلیکٹ کریں۔ کورس ایگزیمپشن فارم کو فل کرتے ہوئے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دی گئی ہدایات یا کورس ایگزیمپشن پالیسی ضرور پڑھ لیجیے۔ کورس ایگزیمپشن فارم کو جمع کرنے کے لیے آپ کو ایک فی بھی چارج کی جائے گی۔ یہ فارم اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ فی جمع نہیں کرائیں گے۔ ابھی ہم نو کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر کے نیکسٹ سیکشن کی جانب جاتے ہیں۔ اب ہم اپلوڈ ڈاکیومنٹس کے اسٹیپ پر آ چکے ہیں۔ اس اسٹیپ پر آپ نے اپنے تمام اوریجنل اور جینوئن ڈاکیومنٹس اسکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے براؤز پر کلک کریں، اپنا متعلقہ ڈاکیومنٹ سلیکٹ کریں اور اپلوڈ ناؤ پر کلک کریں۔ تمام ڈاکیومنٹس کا صرف فرنٹ ویو اپلوڈ کیجیے۔ ایسے طلباء
جو اپنے FA FSC یعنی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہوپ سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ کے علاوہ اپنی ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ بھی اپلوڈ کریں گے۔ اگر تعلیمی اسناد کے علاوہ آپ کے کوئی سکلز کے یا پروفیشنل ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کو یہاں اپلوڈ کیجیے۔ خیال رہے کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کا سائز 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹ آگے جا کر غلط یا فیک پایا گیا تو یونیورسٹی آپ کا داخلہ کسی بھی وقت کینسل کر سکتی ہے اور آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتی ہے۔ بلیک لسٹ ہونے کی صورت میں آپ شاید کسی اور یونیورسٹی میں بھی داخلہ نہ لے سکیں۔ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم ایڈمیشن فارم کو سبمٹ کرانے کے لیے لاسٹ اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ایڈمیشن فارم کو سبمٹ کریں، آئیے ہم اس ایپلیکیشن کا سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ہوم پر کلک کرنے سے یہاں آپ کے سامنے اس ایپلیکیشن فارم کا سٹیٹس آ جائے گا۔ اس سٹیپ پر اگر آپ اپنا پروسپیکٹس خرید چکے ہیں تو یس کو سلیکٹ کریں۔ یس کو سلیکٹ کرتے ہی آپ کی اسکرین پر 2 آپشنز آ جائیں گی۔ آپ کی خریدی گئی پروسپیکٹس کے فرنٹ پیج پر سیریل نمبر اور اسکریچ نمبر دیے گئے ہیں۔ پروسپیکٹس پر اسکریچ نمبر والے خانے کو اسکریچ کر کے نمبر حاصل کیجیے اور سیریل نمبر اور اسکریچ نمبر یہاں پر انٹر کیجیے۔ یہ پروسپیکٹس ورچوئل یونیورسٹی کے تمام کیمپسز سے دستیاب ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پروسپیکٹس نہیں خریدا تو نو کا آپشن سلیکٹ کیجیے۔ ایپلیکیشن سبمٹ کرانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے قواعد اور اوریجنل ڈاکیومنٹس چیک کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ ڈکلیریشن دیں گے کہ تمام انفارمیشن بالکل صحیح فراہم کی گئی ہے۔ آئی ایگری پر کلک کیجیے اور ریویو یور ایپلیکیشن کیجیے۔ ایپلیکیشن سبمٹ کرانے سے پہلے ایک بار اپنے قواعد اور اوریجنل ڈاکیومنٹس چیک کر لیجیے۔ اس کے بعد سبمٹ ایپلیکیشن پر کلک کر دیجیے۔ اب آپ کا فارم یا ایکسیپٹ ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کا فارم کسی ڈاکیومنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ ایک نیا پروسپیکٹس یا نیا واؤچر لے کر نیا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملے گا جو یہ ویریفائی کرے گا کہ آپ کی ایپلیکیشن جمع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا واؤچر لیجئے اور اپنی پروسپیکٹس فی جمع کرائیے۔ اگر آپ نے پروسپیکٹس نہیں خریدا تھا تو یہاں پر اس کی فی جمع کرانے کے حوالے سے کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک کلاؤڈ کا آئیکن نظر آ رہا ہے۔ جب آپ فیس جمع کرائیں گے تو یہ آئیکن خود بخود نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فی مقرر کردہ بینک میں از خود جا کر جمع کرائی ہے اور یہ کلاؤڈ کا آئیکن غائب نہیں ہوتا تو آپ اس پر کلک کر کے فی رسید کی اسٹوڈنٹ کاپی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پرنٹ واؤچر پر کلک کر کے آپ یہ چالان فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیے گئے بینکس میں سے کسی بینک یا ٹیلینور ایزی پیسہ یا اومنی دکان کے ذریعے آپ یہ چالان جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بینک میں چالان جمع کرانے کی بجائے گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ کرنا چاہے تو پے آن لائن پر کلک کیجیے۔ یہاں پر کچھ متعلقہ انفارمیشن فراہم کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پروسپیکٹس کی فی جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، کوئی بھی رقم بینک یا مخصوص کردہ چینلز میں ہی جمع کروائیں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کسی اور کو آتھورائز نہیں کرتی کہ وہ آپ سے پیسے وصول کرے۔ بعد ازاں کسی نقصان کی صورت میں ورچوئل یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کرانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اگر فارم جمع کرواتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو اپنے قریبی کیمپس سے رہنمائی حاصل کریں یا انفو ڈیسک کے ان نمبرز پر کال کر کے معلومات حاصل کریں۔ 0304 111 0880 یا ٹرول فری نمبر 111 880 880۔